بلوچستان میں بھارتی پراکسی دہشت گردوں کا معصوم بچوں پر بزدلانہ وار۔ خوزدار میں اسکول بس پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق حملے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی ہوئے۔ شہید طالبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفصہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل۔ بھارت جنگ میں ناکامی پر بلوچستان اور KP میں بدامنی پھیلانے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا مکروہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب کریں گے۔ معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا بھارت کی انسانیت دشمن پالیسیوں کی واضح مثال ہے۔ حملے کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اسکول جانے والے معصوم بچوں پر حملے انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت میں ملوث ہے۔ بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل طور پر قلع قمع کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کی۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ بس پر حملے میں بھارت ملوث ہے۔ یہ ریاست اب ہارڈ سٹیٹ بنے گی۔ بچوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان دہشت گردوں کو چن چن کر مارا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے واضح کر دیا۔ کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اطلاعات تھیں کہ اجیت ڈوول بلوچستان میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ وہ بزدل بچوں پر حملہ کرے گا۔ بزدل دشمن نے ہمیشہ آسان ہدف چنا ہے۔ بھارت کی پراکسی وار کو بھی شکست دیں گے۔ خوزدار حملے میں اسکول کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ٹولیوں میں پھرتے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ بھارت فتنہ الخارج کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری بولیں بھارت کی جارحیت کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پاک بھارت DGMOs میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت زمان امن کی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ اسرائیل کے ہتھیار اور فوجی ایڈوائزر بھارت کی بھرپور مدد کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں جنگ میں کسی کی جیت ہوتی ہے تو کسی کی ہار ہوتی ہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا۔ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کے فیصلے میں نواز شریف کی مشاورت شامل ہے۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل کے مباحثے میں کہنا تھا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ ایک بڑے طاقت غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بھارت بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت دریاؤں کو ہتھیانے اور انہیں بطور ہتھیار استعمال کرنے کی روش بھی اپنائے ہوئے ہے، جو معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت اچھا بار اس پورا ایپیسوڈ میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان کا جو رویہ رہا ہے، ہم تو ایک بہت ریزنیبل، ریشنیبل، رسپانسبل ممالک کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے ثبوت دینے کے بجائے الزام تراشی کی۔ بھارتی الزامات پر وزیر اعظم نے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی خطے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ خطے کے امن کے لیے تمام تصفیہ طلب مسائل حل کرنا ہوں گے۔ کشمیر سمیت تمام امور پر بات چیت ہونی چاہیے۔ پاکستان کا پیغام امن، استحکام اور ترقی ہے۔ بھارت نے دراندازی کی کوشش کی تو اگلی بار جواب کئی گنا زیادہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت سفارتی کمیٹی کے ارکان کی گفتگو۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ عالمی برادری کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ انجینئر خرم دستگیر نے کہا بھارت خطے کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آیا۔ بھارت غیر ذمہ دار ریاست ہے، رویہ جارحانہ ہے۔ بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے۔
مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں جنوبی ایشیا کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار سے اخوان عبوری وزیر خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا گیا۔ سفارتی روابط، تجارت اور ٹرانزٹ میں بہتری کا اعتراف بھی کیا گیا۔ جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں خصوصی گارڈ آف آنر۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری دی، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ تقریب میں شہداء کے بلندی درجات کے لیے بھی دعا کی گئی۔ مارکہ حق سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ فیلڈ مارشل عہدے کی تقرری پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ عوام کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپہ سالار سے محبت کی عکاس ہے۔ سیاستدانوں کو مل کر ملک کو آگے لے جانا ہے۔ پی ٹی آئی نے سیاست میں رواداری کا کلچر تباہ کیا۔ ووٹ حاصل کرنے کے لیے تبدیلی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت نے 15 سال میں ایک اسپتال تک نہیں بنایا۔ پی ٹی آئی حکومت نے بی آر ٹی سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ کے پی حکومت بتائے وفاق سے ملنے والے فنڈز کہاں خرچ ہوئے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ 9 مئی کیسز کی تحقیقات۔ بانی پی ٹی آئی کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ۔ ڈی ایس پی آصف جاوید کی سربراہی میں پولیس کی تفتیشی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد۔ تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا پولیگرافک ٹیسٹ کرے گی۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ ملک کے میدانی علاقے اگلے 4 روز شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں پارہ معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ وسطی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں پارہ 5 سے 7 ڈگری زیادہ ہو سکتا ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع۔ فیصل آباد میں اینٹوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی ریلوے ٹریک میں پھنسنے سے ٹرین حادثہ۔ شالیمار ایکسپریس کی 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئی جبکہ 2 بوگیاں مکمل طور پر الٹ گئی۔ حادثے میں متعدد افراد زخمی۔ حادثہ چک جھمرہ میں ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ واقعے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ حادثے کے بعد تمام ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کنار روڈ پر کار نہر میں گرنے کا واقعہ۔ کار سوار تینوں نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے 2 نوجوانوں کی شناخت کر لی گئی۔ کار ڈرائیور کی شناخت 16 سالہ حمزہ علی احسن کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسرے نوجوان کی شناخت 18 سالہ مصطفیٰ علی کے نام سے ہو گئی۔